नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो भी पोजेशन के ही मुतलका है। वो पोजेशन था कि आप मालिक हैं और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्ज़ा वापस लेना चाहते हैं, तो वो था दफ़ा 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। ये जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है दफ़ा 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दफ़ा 9 में ये है कि अगर कोई शख्स इन पोजेशन हो, ही कांट बी इजेक्टेड बट बाई ड्यू कोर्स ऑफ लॉ ओनली। कि कोई शख्स इन पोजेशन है, आप उसको और 6 महीने काबिज है वो, आप उसको नहीं निकाल सकते, बेदखल नहीं कर सकते। हाँ, कानून की हेल्प के बगैर अगर आप करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें और दफ़ा 8 में फ़र्क थोड़ा सा ये है कि उसमें कोर्ट फीस पूरी लगती है, यानी 7.5%। इसमें जो है कोर्ट फीस आधी लगेगी दफ़ा 9 के तहत। अब इसमें जो उसमें फ़र्क है वो ये है कि उसमें आपकी ऑनरशिप होना ज़रूरी है। इसमें आपकी ऑनरशिप होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप ये सिर्फ साबित करेंगे कि आप 6 महीने तक किसी प्रॉपर्टी के काबिज रहे हैं और आपको किसी ने वहां से बेदखल कर दिया है, इजेक्ट कर दिया है, तो इसके लिए आप अदालत दीवानी में आएंगे। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की दफ़ा 9 के तहत आप दावा करेंगे कि जनाब मुझे रेलीगेट किया जाए साबिका पोजीशन पर जिसमें मैं था, और अदालत आपको वो कब्जा दिलवा देगी बेशक आप मालिक ना हो, और ये साबित हो जाए कि आप इस प्रॉपर्टी के काबिज थे पिछले 6 महीने तक। आप हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या बात है। ये इसकी जो फिलॉसफी है लॉ की वो ये है कि डिस्टर्बेंस ना हो, खून खराबा ना हो, जो पोजेशन है वो पीसफुल अगर चला आ रहा था तो किसी को क्यों निकाला गया। हमेशा इसकी फिलॉसफी कानून की ये रही है कि अगर आप किसी को निकालना चाहते हैं तो अपने हाथ में कानून को ना लें। ये है बेसिक फिलॉसफी। हमारे यहाँ देहातों में यही होता है, कोई मुस्ताजर है, कोई लेसी है, कोई किराएदार है, कान से पकड़ के बाहर भगा देते हैं, या किराएदार हो उसको पकड़ के भगा देते हैं। कोई काबिज है किसी चीज़ पर चला रहा है, अंदर और भी उनके मसाइल होते हैं, तो उसको कान से पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। तो कानून ये कहता है कि जब तक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। अब मैं आपको 1-2 केस जो है वो प्रैक्टिकल बयान करता हूं। एक कॉलोनी में एक मैडम साहबा की कोठी थी और उससे आगे एक उसका ग्रासी लॉन था, दरख्त लगे हुए थे, छांव थी। तो वो मैडम साहबा जो है वो अक्सर और बेशतर उनको कहती थी कि मुझे फलां जगह ले जाओ टांगे पर। तो वो बंदा जो कोचवान था उसको ले जाता था मैडम को। तो उसने मैडम से रिक्वेस्ट की कि मैडम मैं कहीं और कहाँ रहूं, आप मुझे अलाउ कर दें, गर्मियां हैं तो मैं इन्हीं दरख्तों के नीचे अपना टांगा वगैरह खड़ा कर दूंगा, घोड़ा भी यहाँ मैं 2-4 रुपये बिछा लूंगा। तो उसने कहा ठीक है। तो इसी तरह होता रहा, तकरीबन 8 महीने गुजर गए। जब 8 महीने गुजर गए तो मैडम साहबा ने कहा कि जनाब आपने यहाँ खाम खा का कब्जा कर रखा है और ये घोड़े की लीद और पेशाब और ये वो बदबू हो गई है, तो आप ना यहाँ से चले जाएं।
اس سے میڈم میں کہاں جاؤں، آپ کی مہربانی ہے. تو اس نے کیا کہ اپنے نوکروں سے کہا کہ آپ اس کو نا اس کی ساری چیزیں اٹھا کے پھینک دو اور اس کا ٹانگے گھوڑے سارے جو بھی چیزیں سارے پھینک دیا. اس کے ٹانگے پر ایک وکیل صاحب بھی آتے جاتے تھے. تو ایک دن وہ کوچوان رو رہا تھا تو وکیل صاحب نے پوچھا جناب کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جی اسی طرح 8 مہینے ہو گئے ہیں تو میڈم صاحب نے مجھے نکال دیا ہے. تو وکیل صاحب نے دعویٰ دائر کر دیا اسی دفعہ 9 کے تحت کہ جناب مجھے ڈسپوزیس کیا گیا ہے، بے دخل کر دیا گیا ہے، جبکہ میں اس جگہ پر بطور قابض چلا آتا ہوں، پیسفل پوزیسر تھا، تو انہوں نے مجھے زبردستی بے دخل کیا ہے. دعویٰ ہو گیا، میڈم کو نوٹس پہنچے، میڈم کے وکیل نے جواب کیا دیا. یہ بھی اب غور سے سننے والی بات ہے، لا از بٹ سائنس. لوگ اپنی مرضی اور دماغ کے تحت نا جی وہ لکھ دیتے ہیں، یہ بات غلط ہے. جونیئر وکلا بہت غلطی کرتے ہیں. تو جواب دعویٰ کیا دیا گیا؟ جواب دعویٰ یہ دیا گیا کہ جناب یہ درست ہے کہ واقعی قابض رہا ہے تو ہماری زمین نا، ہماری مرضی، ہم جس طرح جو چاہیں کر دیں. واہ جناب، یہ اس نے لکھنا تھا. اس کے بعد جو ہے جو بھی ٹرائل ہوا، ایشو وغیرہ فریم ہوئے، شہادتیں آ گئیں، تو سول جج صاحب نے وہ دعویٰ قانون کے مطابق ڈگری کر دیا. اب وہ میڈم صاحبہ پریشان ہو گئی. وہ ہائی کورٹ تک گئے. ہائی کورٹ نے بھی، آنریبل ہائی کورٹ نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ ایڈمیٹڈ تھنگز نیڈ ناٹ بی پرووڈ. جب انہوں نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ تک پوزیسر رہا، پیسفل پوزیسر رہا، تو کیوں اسے ایجیکٹ کیا گیا؟ تو ہائی کورٹ سے فیصلہ اس کوچوان صاحب کے جو حق میں آ گیا، اور انہوں نے کہا اگر آپ آنر ہیں آپ اپنا اور طریقہ استعمال کریں، آپ نے کسی کو زبردستی ڈسپوزیس کیوں کیا، یہ بتا دیں. تو اس قسم کے دعویٰ جات میں جو جوابات دینے ہوتے ہیں وہ بھی اس کی بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور طریقے سے یہ ایک آرٹ ہے. دوسرا جناب 2 وکیل صاحبان تھے، 2 بھائی تھے. تو ایک بھائی نے کہا کہ بھائی جان مجھے آپ گاڑی دے دیں تو میں آپ کو پھر واپس کر دوں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات سنانے لگ رہا ہوں یہ اس دفعہ 9 کے تحت نہیں ہے، بلکہ میں اس فلاسفی کو جو ہے وہ کر رہا ہوں کلیئر کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لو. اس نے 4 دن کے لیے گاڑی مانگی، اس نے 7 دن لگا دیے. 8ویں دن اس نے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مارا اور چابی چھین لی. اس نے جا کے پرچہ درج کروا دیا کہ جناب گاڑی مجھ سے چھین لی گئی ہے. تو جج نے جب دونوں بھائی آئے اور یہ بحث وغیرہ ہوئی، کیونکہ بہت لمبا کیس ہے، میں آپ کو صرف اس کی فلاسفی بتانا چاہتا ہوں. تو جج صاحب نے کہا جی آپ نے چابی لی تھی یا چھینی تھی؟ اب وہ خاموش. اس نے کہا جی آپ بتا دینا آپ نے چابی لی تھی یا چھینی تھی؟ اس نے کہا چاہے میں چھینوں، گاڑی میری تھی. انہوں نے کہا آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں لیا، آپ نے ڈیو کورس آف لا کیوں استعمال نہ کیا؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ خود وکیل ہیں. تو بہرحال وہ بعد میں پھر کمپرومائز ہو گیا آپس میں. تو یہ ثابت ہو گیا کہ وکیل صاحب نے ڈیو کورس آف لا استعمال نہیں کیا اور اس نے خود اپنے فزیکل فورس کے ذریعے وہ چیز لی. تو یہاں اب آپ دیکھیں کہ کوئی شخص جو مالک بھی ہو اس کو یہ احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ قانون کے سہارے کے بغیر بدریہ پسٹل یا بائی فورس چیز بھی نہیں لی جا سکتی. تو یہ بیسک فلاسفی ہے دفعہ 9 کی. دفعہ 9 میں اگر کوئی شخص، آپ نے بے شک اسے خود قبضہ دے دیا، پیار و محبت کے ذریعے دے دیا، ایک آریتن ہوتا ہے، ایک لائسنسی ہوتا ہے. دیہات میں آپ دیکھیں ہم اس کو رعایا کہتے ہیں، بیلی بھی اس کو کہتے ہیں. اگر آپ نے یہ کر کے اسے دے کے بے شک آریتن دیا،
لائسنسی جسے ہم کہتے ہیں، آریتن جسے ہم کہتے ہیں، یہ دینے کے باوجود آپ اب اس کو بائی فورس نہیں نکال سکتے. If you do this, you will have to face the consequences of the law. یہ ہے اصل میں قانون کی جو فلاسفی ہے دفعہ 9 کے تحت. تو اس میں بھی سارا نظام، اگر آپ دعوت ڈگری ہو جائے یا اس کا سلسلہ ہو جائے تو وہی سی پی سی کی دفعات جو ہیں وہ اپلائی ہوں گی. تو لہذا دفعہ 9 اور 8 میں بعض اوقات یوں بھی امتحان میں بھی سوال آ جاتا ہے، یا ججی وغیرہ بھی پوچھتے ہیں. میرا ایک پرسنل کیس تھا تو جج صاحب نے کہا جی آپ نے کورٹ فیس پوری نہیں لگائی ہوئی. میں نے کہا سر یہ جو دفعہ 9 ہے اس کی کورٹ فیس ہاف لگا کرتی ہے. وہ ناراض ہو گئے. تو بعد میں پھر میں نے انہیں دکھایا، میں نے کہا سر آپ یہ دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے. تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ جی آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو دفعہ 9 ہے اس میں قانون جو ہے وہ آپ خصوصی طور پر یہ دیکھا کریں، پڑھا کریں. کچھ جونیئر وکلا یہ غلطی کرتے ہیں کہ جہاں ریکوری ہوتی ہے پوزیشن کی دفعہ 8 کے تحت وہ دفعہ 9 لکھ کے کر دیتے ہیں، جہاں دفعہ 9 کا ہوتا ہے وہاں دفعہ 8 لکھ دیتے ہیں. تو اس لیے پھر کمپلیکسٹی آف لا جو ہے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا جو قانون ہے وہ کوڈیفائڈ ہے، الفاظ کی علیحدہ اس کی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے. تو ان بنیاد پر بھی دعوے لمبے ہوتے ہیں اور دعووں کی جو ہے نا وہ خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسک چیز تھی جو میں نے آپ کو سمجھانا تھی. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم.